بنیادی انسانی حقوق، بیسک ہیومن رائٹس۔ انسانی حقوق سے کیا مراد ہے یا انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، انسان کے وہ حقوق ہوتے ہیں جس کا ہر انسان پیدا ہوتے ہی حقدار بن جاتا ہے یا دعوے دار بن جاتا ہے۔ اس کو پیدائش کے ساتھ ہی معاشرے میں وہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی اس کو وہ حقوق حاصل رہتے ہیں۔ کوئی ادارہ جو ہے ان حقوق کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی ابتدا جو ہے وہ مغرب نے کی ہے اور مغربی ممالک نے بنیادی انسانی حقوق لوگوں کو نوازے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں انسانی حقوق کا سب سے پہلا تصور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل لوگوں کو اپنے آخری خطبے میں دیا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ باقاعدہ بنیادی انسانی حقوق کا مسلمہ چارٹر تھا۔ جدید دنیا میں بنیادی انسانی حقوق کی آواز جو ہے وہ فرانس میں بلند ہوئی اور فرانس کے دستور میں بنیادی انسانی حقوق کو شامل کیا گیا اور اس کے بعد باقی دنیا کے تمام ممالک میں بھی بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو عطا ہوئے۔ پاکستان میں بھی بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ تمام لوگوں کو حاصل ہیں اور اس کا باقاعدہ طور پر لوگوں کو عطا کرنے کے لیے آئینوں میں ان کا اندراج کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پہلا 1956 کا آئین نافذ ہوا تو اس میں بنیادی انسانی حقوق کا باب اس کا ایک ضروری حصہ تھا۔ اس کے بعد 1962 کا آئین بنا تو اس آئین میں بنیادی انسانی حقوق کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کے احتجاج پر جو ہے وہ ترمیم کر کے بنیادی انسانی حقوق کو شامل کیا گیا۔ لیکن 1973 کے دستور میں بنیادی انسانی حقوق کے ابواب جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اب یہ بنیادی انسانی حقوق عموماً ملکی دستور کے عطا کردہ ہی ہوتے ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسانی حقوق جو ہے وہ کسی کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہر انسان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی ان کا حقدار اور دعوے دار بن جاتا ہے اور پیدائش کے ساتھ ہی ہر انسان کو جو ہے وہ حاصل ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ انسانی حقوق کی حیثیت ہمہ گیر ہوتی ہے، یعنی یہ سب لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کسی خاص عمر کے لوگوں کے لیے ہوں یا پھر خاص جنس کے لوگوں کے لیے ہوں یا کوئی خاص مرتبے کے لوگوں کے لیے ہوں۔ ہر شخص جو ہوتا ہے ہر شخص کو یہ حقوق عطا ہوتے ہیں اور ہر شخص ان کا دعوے دار ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ بنیادی انسانی حقوق کو کوئی ادارہ، حکمران یا پھر حکومت جو ہے ان حقوق کو جو ہے وہ سلب نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ بنیادی انسانی حقوق کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تحفظ کیا جاتا ہے اور ان کا تحفظ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ملک کی دستور میں ان کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ ملک کا جو آئین ہوتا ہے اس آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو درج کر دیا جاتا ہے اور پھر اگر کوئی ادارہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر قانون کے تحت اسے سزا ہوتی ہے اور ان کی حقوق کی ضامن جو ہوتی ہے وہ عدلیہ ہوتی ہیں۔ عدلیہ کو بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور اگر کوئی حقوق کو غصب کرے تو پھر یا کوئی شکایت کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں عدلیہ سے رجوع کر کے بنیادی انسانی حقوق کو جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، بحال کروایا جا سکتا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ قانونی حقوق سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات واضح کر دوں کہ بنیادی انسانی حقوق اگر کوئی حکومت جو ہے وہ یا حکومت کا کوئی ادارہ جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو پھر عدلیہ سے رجوع کر کے اس کو بحال کروایا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں خانہ جنگی ہوئی تھی ابراہم لنکن کے دور میں اور حکومت نے جو ہے عوام کے بنیادی حقوق کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا
تب عدلیہ نے جو ہے وہ ان حقوق کو معطل کیا تھا، تب عدلیہ نے جو ہے وہ مداخلت کر کے انسانوں کے وہ تمام حقوق جو تھے وہ بحال کروا دیے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہے اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر ملکی تحفظ کی خاطر ان حقوق کو کچھ عرصے کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے، جیسے ملک میں کوئی نازک صورتحال پیدا ہو جائے، کوئی ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے، یا پھر کوئی دوسرا ملک جو ہے اس ملک کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، تب ایسی صورت پہ کچھ عرصے کے لیے ان حقوق کو معطل کیا جا سکتا ہے، لیکن حالات نارمل ہونے پر تمام بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ بحال کر دیے جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع اور بنیادی انسانی حقوق۔ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا ارادہ فرمایا تھا، اور اس وقت انہوں نے عرب کے تمام علاقوں میں یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ اس سال جو ہے وہ حج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لہٰذا ہر قسم کے مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ شامل ہو کے حج میں شریک ہوں۔ تو لہٰذا پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو 1,40,000 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کی جانب حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور پھر 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو خطبہ دیا وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو کہ انسانی حقوق کا پہلا چارٹر قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا وہ بنیادی انسانی حقوق کی مکمل طور پہ وضاحت کرتا ہے، تو اس کا جائزہ لیتے ہیں اور نکات کا۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ احساس ذمہ داری اور جواب دہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے اعمال اور افعال کے متعلق ذمہ دار قرار دیا اور جواب دہی کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی میں آپ کے درمیان ہوں گا یا نہیں، اور یاد رکھو کہ آپ نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ اور پھر اس کے بعد خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق کی وضاحت کی تھی کہ شوہر کے حقوق اور شوہر پر بیوی کے حقوق کی وضاحت کن الفاظ میں فرمائی۔ اے لوگو، آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہے اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے حقوق اور انسانی آزادی کے احترام کے بارے میں فرمایا کہ غلاموں کے حقوق کی ادائیگی کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ ہیں کہ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ اور وہی پہناؤ جو تم خود اپنے لیے کھانا اور پہننا پسند کرتے ہو، اور اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے اور تم انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو تب انہیں آزاد کر دو اور ان کے ساتھ سختی سے مت پیش آؤ۔ اخوت اور بھائی چارے کے متعلق بھی انہوں نے درس دیا کہ اے لوگوں، میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناانصافی کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے دینا نہ چاہے، ناانصافی کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھو یا روکو، اور اللہ کی عبادت اور احکامات ماننے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے دن میں 5 بار عبادت کرو، ماہ رمضان میں روزے رکھو، اپنے مال پر زکوٰۃ دو اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرو۔ لہٰذا ان تمام باتوں کے تحت جو خلاصہ سامنے آیا، اور جو
نچوڑ سامنے آیا خطبے کا وہ یہ ہے کہ تمام کائنات پر اقتدار اور اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، اور تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے آپس میں برابر ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر شخص کی جان، مال اور عزت دوسرے کے لیے مقدم ہے۔ پھر عورتوں کے حقوق مسلمہ ہیں، وہ بھی مردوں کی طرح حقوق رکھتی ہیں اور ان کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور اس طرح اس خطبے کے ذریعے آپ نے عرب کے معاشرہ میں عورت کو پہلی دفعہ حقوق عطا کیے۔ اور یہ کہ غلاموں کے بھی حقوق ہیں، غلاموں کے مالکوں سے کہا کہ ان کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، یعنی اس طریقے سے انہوں نے غلام اور آقا کو برابر کر دیا۔ پھر علاقہ، رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں۔ لہٰذا ان تمام حقائق کو مد نظر رکھیں تو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر ہے، جس نے تمام لوگوں کو برابر کر دیا اور برابر کے حقوق عطا کر دیے۔ جو معاشرے میں تفاوت، اونچ نیچ، فرق، امتیاز ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا، اور مالک اور غلام سب کو برابر کر دیا۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ نسل انسانی میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔